اچھا میں پھر آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، کافی سے اگر میں حدیث پیش کروں تو وہ آپ کے لیے بالکل پیش کریں، جو مرضی آپ پیش کریں. اچھا یہ میں ایک آپ کے سامنے نا پیش کرتا ہوں، ایک کافی سے روایت ہے رسول کافی سے. یہ الجزء الاول کتاب الحجت ہے، باب النکت والنطق من تنزیل فی الولایہ، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 421 ہے. اس میں قرآن 400 پاک کیا کی آیت ہے، صفحہ نمبر کیا 421، 400. یہ سورہ غافر کی آیت نہیں ہے، ذالکم بانہم اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی مطلب تفسیر میں لکھا ہوا ہے وہ اہل الولایات کفرتم، مطلب ولایت کو یہاں پہ توحید کہا گیا ہے. اگر یہ عبارت آپ پڑھ لیں تو مجھے بتا دیں. نبی عبداللہ علیہ السلام ذالک بانہ اذا دعی اللہ وحدہ واہل الولایت کفرتم. ہاں یہ اس کا مطلب یہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی نزول اس طرح تھی، ذالک بان اللہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب اللہ کو پکارا گیا ہے تو کفار کیا کرتے ہیں؟ وہ کافر ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جب اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو پکارا جائے، ان کے فضائل بیان کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تو صحابہ نہیں مانتے. تو صحابہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کو حسد ہو جاتی ہے، کفرتم، انکار کر دیتے ہیں. کفرتم کا مطلب ہی چھپانا، آپ کو پتہ ہے الف کفرہ کا لفظی مطلب ہے چھپانا. تو آپ لوگ اس کا انکار کرتے ہو، ہاں اس کو چھپاتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث شریف کا کہ اس آیہ کا نزول اس طرح تھا اہل بیت علیہ السلام کی قراءت میں، اہل بیت علیہ السلام کی مصحف میں. ذالک بان اللہ اذا دعی اللہ وحدہ واہل الولایہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اہل الولایہ ہے، نہیں. اللہ کو جب پکارا جائے تو مشرکین کو ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو غصہ آ جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ اہل بیت علیہ السلام کو اگر پکارا جائے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، حسادت ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی کفران کرتے ہیں، اس کی انکار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اہل بیت علیہ السلام ہے. عبارت کو آپ مجھے نہیں معلوم آپ کو کس طرح آپ عبارت پڑھتے ہیں. جی نہیں یہ وحدہ سے وحدانیت ہے نا، اس سے آگے ولایت مراد لی جا رہی ہے. اس لیے میں دیکھو عزیزو یہ ہے، میں سمجھوں، بلکہ میں کتاب کافی لے کے جلد نمبر 1 وحدہ سے آپ بولتے جائیں، میں آپ منع نہیں کرتا، آپ بولیں. اچھا میں اس کی ایک مختصر البصائر میں بھی عبارت ہے حسن بن سلیمان ہلی کی، اور بصائر الدرجات میں بھی ہے. تو بصائر الدرجات کی جو عبارت ہے وہ ذرا اس سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ دیکھیں وہ یہ ہے بھائی، آیت یہ ہے، روایت یہ ہے. بصائر الدرجات بھی دکھائیں گے آپ، کوئی بات نہیں. اچھا ایک کتاب کافی ہے، جلد نمبر 1 عزیزو، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. جی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 421. یہ روایت یہ ہے، عن ولید بن صبیح عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام ذالک بان اللہ اذا دعی وحدہ واہل الولایہ. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرنتھیسز میں ہے، پتہ نہیں وہ چھاپنے پرانے زمانے میں پرنتھیسز تو نہیں ہوتے نا. پرنتھیسز کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں پاکستان میں؟ پاؤس بولتے ہو؟ ہاں مجھے انگلش نہیں صحیح طرح آتی. اردو میں اس کو اس علامت جو ہے، یہ علامت اس کو کیا بولتے ہو آپ لوگ؟ یہ علامت جو ہے، میں ابھی آپ کی ویڈیو نہیں دیکھ رہا. ہاں یہ جو دائرہ ہے، اچھا جو بھی ہے اس کو بولتے ہیں، انگلش میں بولتے ہیں پرنتھیسز. یہ پرنتھیسز پرانے زمانے میں نہیں ہوتے. اب موجودہ دور میں 100 سال سے مسلمان کتاب چھاپنے لگتے ہیں نا، تو انہوں نے باہر سے سیکھا. سوال کا جو علامت ہے، کویشچن مارک، وہ کتابوں میں ڈال دیتے ہیں، نقطے ڈال دیتے ہیں. یہ پرانے زمانے میں نہیں ہوتے، جملے کے آخر میں نقطے ہونے چاہیے. مسلمانوں کی کتاب میں نہیں ہوتے. یہ اچھی باتیں ہیں لیکن یہ نہیں ہوتے تھے پرانے میں. یہ یہاں پہ قوس جو ڈالا ہے نا پرنتھیسز، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دعی اللہ وحدہ کا مطلب ہے اہل الولایہ، اللہ کی توحید یا اہل الولایہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ پرنتھیسز کو نکالیں. جب اللہ کو پکارا جائے اور اہل بیت علیہ السلام کو پکارا جائے تو صحابہ کو غصہ آ جاتا ہے، قریش کو غصہ آ جاتا ہے، یہ انکار کر دیتے ہیں. اچھا 1-2 روایت مزید پڑھی ہے، اس کے بعد میں اگلے کالر کو لوں گا نا، وہ بھی منتظر. ایک ہے وہ بھی سورہ کافی میں بھی ہے اور بصائر میں بھی 3-4 دفعہ لکھی ہے. وہاں پہ لکھا ہے ولایتنا ولایت اللہ التی لم یبعث نبیا قط الا بها. کافی میں کیا ایڈریس ہے اس کا؟ کافی میں ایڈریس بتائیں. کافی میں اس کا ریفرنس ہے
پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر ہے 437، کتاب الحجت ہے۔ اچھا روایت کیا باب ہے اس میں؟ فی نطق و جواب من روایت فی الولایہ، روایت کیا؟ ہے ابی عبداللہ سے، مطلب امام جعفر صادق سے ولایت ہے، وہ کہہ رہے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، اللہ تی لم یبعث نبیا، اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں کیا، قطعا الا بہا، سوائے ہماری ولایت کے، مطلب ہماری ولایت کے ذریعے اللہ نے نبی کو مبعوث کیا ہے۔ تو یہ ذرا تو اس میں مشکل کیا ہے؟ یہ وہی تو ہے نا جو مستدرک، میں بھی دکھاتا ہوں اس کو۔ ولایت کس کو بولتے ہیں؟ ولایت بادشاہت کو بولتے ہیں، صاحب اختیار ہونے کو۔ 437۔ اچھا مگر نبی جو مبعوث ہوئے ہیں وہ ولایت نے کی ہیں، ایک منٹ ولایت کے نہیں ذریعے۔ نہیں نہیں بھائی نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ کون سی حدیث ہے؟ صفحہ نمبر 437 میں؟ ہاں اوپر ہے۔ ہاں میرے اچھا ابھی میں دکھاتا ہوں بھائی، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ ایک منٹ، میں مستدرک حاکم بھی دکھاؤں۔ دیکھیں عزیزو، اگر آپ کسی بھی جملے کو غلط ترجمہ کریں نا، تو اس کو غلط ترجمے کرنے کا تو آپ کوئی بھی مطلب نکال سکتے ہیں۔ نہیں یہ ولایت نہ ولایت اللہ، یہ عجیب سی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا مرتبہ اور ان کا نہیں مرتبہ بالکل جو صحیح ہے، اللہ بالکل کی صحیح ولایت ہے۔ ان کی ولایت نہیں، کسی اور نبی نے کہا ہے کہ ہماری نبوت اللہ کی نبوت ہے، یا کسی نے کہا وہ ہماری خلافت اللہ کی خلافت ہے، یا ہماری ولایت کا امامت اللہ مطلب کی امامت ہے۔ وہ نہیں ہے، ولایت کا مطلب وہ نہیں ہے، نبوت نہیں ہے بھائی۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی اور نبی سے یا کسی اور اللہ کے جو پہلے رسول گزرے ہیں ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا ولایت کس کو بولتے ہیں؟ یعنی صاحب اختیار ہونا۔ ولایت کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بادشاہت، ولایت۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان، جز نمبر 3، سنہ 2009 میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 334، حدیث نمبر 334، حدیث نمبر اللہ آپ کا بھلا کرے 4675۔ اچھا عن ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی، ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، اور جس نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ہے، اور من عصى علیا فقد عصانی، اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی۔ یعنی کیا مطلب؟ امیر المومنین علیہ السلام کی میری اطاعت میری اطاعت، اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور امیر المومنین علیہ السلام کی معصیت میری معصیت، اور میری معصیت اللہ کی معصیت، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ ٹھیک ہے نا؟ کافی کی جو حدیث آپ دکھا رہے ہیں، کافی شریف کی جو حدیث آپ دکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دل میں شک پڑ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے عزیزو، یہ کتاب کافی ہے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 437، حدیث یہ ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال ولایتنا ولایت اللہ التي لم يبعث نبیا قط الا بها، وہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، یعنی ہماری طاعت، ہمارا صاحب اختیار ہونا، جو ہماری جو بادشاہت ہے اہل ایمان پر، یہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی عطا سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہماری ولایت، ہماری بادشاہت اللہ کی جانب سے۔ یا ولایت محبت کے معنوں میں لیں کہ ہماری محبت، من احبنی فقد احب اللہ، من احب علیا فقد احبنی، بل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ ولایت دونوں معنوں میں آتا ہے، ولایت محبت کے معنوں میں بھی ہے، ولایت بادشاہت کے معنوں میں ہے۔ ہماری جو بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت دین میں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو طاعت دین میں ہے وہ ہماری طاعت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے وہ ہماری معصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کبھی مبعوث نہیں کیا ہے مگر ہماری ولایت کے ساتھ۔ یہ بہت سارے احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے انبیاء کو مبعوث فرماتے تھے ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے تھے، اور 12 اماموں کی، سب انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اوصیات ہیں ان سب کو اسی بات کے ساتھ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے دو، اور ان کے بعد 12 اماموں کی بشارت دے دو، اور اپنی امت سے عہد لے لو کہ ان کی تصدیق کرنا، ان پہ ایمان رکھنا، اور وہ جب ظہور کریں تو ان کی نصرت کرنا۔ اور اس کی حدیث بہت ساری کتابوں میں ہے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں۔ اچھا اب اس میں غلط کون سی بات ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات میری سمجھ میں آئی ہے، میں انشاءاللہ اس کو مزید سرچ کروں گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور سوال کر لوں آپ سے؟ جی آخری سوال ہے، اس کے بعد دوسرا کالر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟
چلو ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو میں معذرت چاہتا ہوں, میں کوئی آپ سے اختلاف کی وجہ سے یہ بات نہیں کر نہیں رہا تھا. آپ میں دیکھیں نا, اگر آپ واقعی اپنی بس کتب میں نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ جو شخص ایمانداری سے ہمارے کتب کو دیکھتا ہے تو اس میں تو بہت ہے توحید کے احادیث. کتاب التوحید تو اس سے پہلے ہے, اس میں اور ائمہ تحریک مصباح المتہجد کو آپ نے دیکھا, مصباح المتہجد میں کتنی دعائیں ہیں, کتنے اس میں آپ کو دنیا میں کسی بھی دین میں, آپ عیسائیت میں جائیے, یہودیت میں جائیے, مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں جائیے, اتنے اللہ تعالیٰ سے تضرع, اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا تذلل, اللہ تعالیٰ کے سامنے عبودیت کا اظہار جتنے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کیا ہے, کسی اور نے کیا ہے. اگر آپ واقعی ایمانداری سے کام لیتے ہیں نا, یا کسی اور نے ریسرچ کر کے آپ کو سکھا دیا ہے, کہیں اور سے چوری کر کے آپ لے کے آئیں, کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ریسرچ کیا نا, اگر واقعی آپ نے ان کتابوں کو پڑھا ہے, آپ میں سے آپ کو یہ 2-3 جملے سمجھ نہیں آئے, یہ تو میں نہیں سمجھتا کیسا نہیں ہوں. بھائی میں نے اور بھی کیونکہ پڑھا اگر ہے. جس نے ان کتابوں کو پڑھا ہے, ان احادیث سے پہلے اس میں بہت سارے توحید پر, اللہ تعالیٰ کی عبودیت پر, اللہ تعالیٰ کی خالقیت پر, اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار پر, توبہ پر, اہل بیت علیہ السلام نے نفی کیا کہ ہم اللہ نہیں ہے, کبھی ہمیں اللہ نہیں کہنا, کبھی ہمیں خالق نہیں کہنا. یہ تو تواتر کے ساتھ اتنے زیادہ ہیں, ان کو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی, بس یہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا, یا یہ کہیں اور سے آپ لے کے آئے. نہیں آپ کہیں اور سے لے کے آئے نا, کسی اور نے آپ کو سکھایا نا, وہ کسی اور, مجھے پتہ ہے ایسی دنیا میں آرگنائزیشنز بہت ہیں دنیا میں, وہ وہابیت کی جانب سے بہت اعلیٰ درجے کے ریسرچرز ہیں, ان کا کام, ان کو تنخواہ ہی ملتا ہے اسی بات سے, ان کو کام نہیں کہ حق ہے یا باطل ہے, ان کو تنخواہ ملتا ہے کہ بھئی تم شیعہ کتاب سے مواد نکالو. شیعہ کتاب سے مواد نکالتے ہیں, وہ کتاب چھاپتے ہیں, انٹرنیٹ پر رکھتے ہیں, پھر آپ کو وہی ملا ہوگا نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مطالعہ کیا. بھائی جان جو شخص خود انڈیپینڈنٹلی ایمانداری سے مطالعہ کرتا ہے وہ اس طرح کے سوال نہیں کرتا, کیونکہ اس سے پہلے ان کو بہت سارا مواد مل جاتا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ معاملے میں کیا ہے. اس میں اور بھی ہے, اس میں اور بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے آپ, میں یہاں پہ بیٹھا ہوں بھائی, تم ابھی میں نے آپ کو بہت ٹائم لیا ہے, دوسرے بھی منتظر ہیں, ابھی آپ نے 4-5 حدیث دکھائے, میں ان کا جواب دیا ہے, آپ کو تقریباً 1 گھنٹے سے کچھ کم وقت دیا ہے نا. ابھی آپ اپنا آخری حدیث دکھائیں, سوال کریں, آگے میں بھی ادھر ہوں, جتنے مشکل حدیث ہیں وہ لے کے آؤ ادھر, انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اسی مجلس میں وہ جواب دیں گے. اگر اس مجلس میں ہم نے جواب نہیں دیا, اگلے مجلس میں جواب دیں گے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ اگر واقعی ایماندار ہیں تو آپ نے کون احادیث کو کیوں چھوڑ دیا جن میں نفی الوہیت ہے, جن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع ہے, وہ تو ہزاروں کی تعداد میں. اگر میں نے آپ سے پوچھنا تو پھر میں وہ تو نہیں نہ پوچھوں گا, ظاہری بات ہے آپ ان کتابوں کون کرتے ہیں, تو میں آپ سے وہی پوچھوں گا نا جو میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. نہیں اگر واقعی آپ نے تحقیق کی ہوتی نا ایمانداری سے تحقیق کی ہوتی ہے تو وہ آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہوتا, پھر جو ایک چیز بداحت کے ساتھ معلوم ہے اس کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا.